الحمدللہ الذی جعل سیدنا محمد خیر الرسل والانبیاء و ابا بکر صاحب الوفا و عمر بن الخطاب فارق الحق والباطل و صاحب الہدى و عثمان بن عفان کامل الایمان والحیاء و علی بن ابی طالب امام التقى والنقى والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعبد القادر امام الصالحین والاولیاء والبدلاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ کر برکت حاصل کریں۔ آواز سب کی آئے، خاموش کوئی بھی نہ رہے، چاہے کوئی سٹیج پہ ہو چاہے کوئی سامنے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، پڑھیں درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے لیے جی تمام تعریفیں، جس نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم محبوب کی عزت اور عظمت اور سطوت اور شان اور شوکت دکھانے کی خاطر پیدا فرمایا۔ جنہوں یہ گل سمجھ آئی وہ آکھے سبحان اللہ، جڑا دائیں بائیں مصروف ہے وہ بے شک چپ رہے۔ ایک ہوتی ہے تقریر، یہ جو کچھ میں لفظ کہہ رہا ہوں یہ سب احادیث شریف کا ترجمہ ہے۔ تقریر ہوندی ہے پہ مقرر اپنا کوئی خیال پیش کرتا ہے، اپنا کوئی جملہ کہندا ہے۔ یہ خیال نہیں میرا، یہ حقیقت ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، جی جملہ آ رہا ہے ذرا سننا جملہ، یہ جملہ نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ خطیب کی خطابت اور ہے، ادیب کا ادب اور ہے، مصنف کی تصنیف اور ہے، محرر کی تحریر اور ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور محبوب خدا کی گفتگو اور ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی نہ لب بھی نہیں کھول دے، وہ جدوں لب کھولن تے رب تعالیٰ دے اشارے ہوندے ہیں، رب تعالیٰ دا فرمان جاری ہوندا ہے، تاں اگے حضور گل کر دین، حضور جیڑی بھی گل کر دین اللہ دی این مرضی نال کر دین۔ حضور اللہ دے نائب اعظم نے، خلیفہ مطلق نے، علت العلل نے، حقیقت الحقائق ہے، اصل الاصول ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی مور نبوت ہاتھ پر ہوتی تھی، مصطفیٰ کی مور نبوت پشت پر ہے، اس بنا پر کہ مصطفیٰ آگے ہیں، مور لگا دی گئی، مور پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور نبیوں نے حضور سے خیرات لی ہے، اس لیے ان کے ہاتھوں پر مور ہے۔ جیسے بولنا چاہیے ایسے نہیں بولے آپ، نہ ایک منٹ جی، تاجدار ختم نبوت، جس بندے کلمہ پڑھے ہے ذرا لل کر کے بولو، تاجدار ختم نبوت۔ ذکر تو میں نے اہل بیت کا کرنا ہے لیکن آپ بولیں گے تو کرنا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ تو سب ہی سارے بولو جی، پگڑی والے بھائی بھی بولو، 70 کھرب پگڑیاں تو افضل جی ہے بولنا، تاجدار ختم نبوت۔
حضور دی ذات پاک ہے. بسم اللہ. حقیقت الحقائق حضور دی ذات ہے. حضور دی خاطر لے وعرفہم. توجہ توجہ. او منڈیا بہ جا, او چھوٹو یا تو بہ جا یا سائڈ تے ہو پترا. توجہ جی. علت العلل حضور کی ذات ہے. اب میں نے شان بیان کرنی ہے حسنین کریمین کی, چونکہ مجھے بلایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے. لیکن آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اہل بیت کیا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آئے مصطفیٰ کون ہے. اہل بیت کا مطلب ہے پتر کارا لے. تو کارا والے تو آپ کے بھی ہیں, تو کارا والے تو بابے انہوں دے بھی ہیں, تو کارا لے تو آڈے بھی ہیں, کارا لے تو آڈے بھی ہیں, کارا لے پاپے سلطان دے بھی ہیں. یہی نہ ہے عمران خان کے بھی ہیں, برسٹر کے بھی ہیں, تمہارے ادھر کشمیر والے کے. گھر والے اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے بس صرف فیملی, خاندان, گھر والے. عمران خان کی بھی ہے, عارف علوی کی بھی ہے, وہ ہر ایک کے گھر والے ہیں. لیکن دیکھا جائے گا کس کے گھر والے. آپ جب حسن پاک کا نام لیں گے تو ہوش کر کے لینا. آپ جب حسین پاک کا نام لیں تو اپنے دماغ میں خلل نہ لانا, اپنے دماغ کو ٹھکانے میں رکھ کے بات کرنا. گھر والے تو پوری دنیا میں ہر ایک کے گھر والے ہیں, پر پتر گھر والے دی عزت گھر والے سربراہ سے ہوتی ہے. تو جس گھر کا سربراہ ہی محبوب خدا ہو, بتائیں حضور کی مثل لائے. نبیوں میں حضور کی مثل بولو ہے. ایک باری مجمع کڑلے دا بولے ہے. حضور کا ثانی ہے, حضور کا ہمسر ہے. جدوں 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نہیں, رسولاں وچ کوئی نہیں, پیغمبراں وچ کوئی نہیں, خدا دی مخلوق وچ کوئی نہیں, بلکہ جو کچھ ہے وہ حضور تو ہے. جو کچھ بھی ہے وہ حضور سے ہے, حضور سے. حضور کا محتاج ہے ہر شے اللہ کے سوا. کیا بات ہے. میرے آقا, میرے مولا, میرے ماوا, میرے ملجا حضرت مجدد میاں حاضرہ حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ملک خاصے کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو. اے ایڈے جے مولوی دی بھی سمجھ نہیں آمدی گل ہے, بہت وڈی گل ہے. جنہیں سبحان اللہ کیتی انہوں نے میں ویسے چمہ دیندہ وہاں. میں نے پورا یقین ہے تمہیں نہیں سمجھ, پھر بھی تسا سبحان اللہ کر دیتی. اے پلے پلے مولوی نو پڑے ہوئے نو نہیں سمجھ کے کہ گل کر رہے نالا حضرت. ملک خاصے کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو. حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا مالک ہے, باقی پوری کائنات کے مصطفیٰ مالک ہے. ملک خاصے کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, اور مصطفیٰ ہو, مجتبہ ہو, خلق عالم یہ عقل عالم سے ورا ہو. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. ٹوٹیاں تو نہیں انگلیاں. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. آپ مسکرائیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں, آپ روئیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں, آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آیات نازل ہوتی ہیں, آپ کا رب آپ کی جبین کی طرف دیکھے تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کا رب آپ کے رخسارے کی طرف دیکھے تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کی ازواج پر تہمت لگے تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کی اولاد کی تطہیر دینا مقصود ہو تو آیت نازل ہوتی ہے, آپ کے یار کی تصدیق کرنی ہو تو آیت. ایک بندہ نعرہ لاؤ تو اتفاق نہ لاؤ, جیلم والے ہو اتفاق کو نہیں تاڑے. نعرہ رسالت, دوویں ہاتھ جنہاں نے سلامت نے ہاتھ کھڑے کرو. نعرہ رسالت, دب کے بولو ہم اپنے نبی کے, سلطان نبی کے, لجپال نبی کے, غمخار نبی کے. آپ پہلے سرکار کی شان کو سمجھیں, پھر آتے ہیں حضرات حسنین کی طرف. پہلے تو تخم پہ آؤ نا, حضور کی ذات کو سمجھو. حضور دے نال دے جڑا کوئی نہیں, رسولاں تے نبیاں وچ کوئی نہیں, رسولاں نبیاں وچ
اللہ فرماتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے قیامت تک تجھے امام بنایا ہے لوگوں کا. تو معراج کی رات کہاں گئے وہ امام؟ ایدہ جواب چاہیے دے نا میں نو دیو تو سا 4 کتابیاں آگے رکھ کے حضور نو پھونکنا ہور گل ہے. تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو سمجھنا پترو اے حلالی ماں حلالی پیو دے پترہ تک رب قرآن میں فرماتا ہے ابراہیم پاک کے لیے قالا رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پوری کائنات کے لوگوں کا امام تو ہے، پر جب میرا محبوب مصلی کی طرف آ جائے تو پھر امام نہیں ہے، تو مقتدی ہے، محمد امام ہے. بولو زور سے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو زور ہیں بھی بولو اور زور لگاؤ لبیک لبیک. آپ کو پتہ ہے آپ کا یہ نعرہ لگانا بھی دشمنوں کے دلوں کو تیس نیس کر رہا ہے. توجہ 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 توجہ، ایک منٹ مطلب کدے کدے نا بڑیاں گلاں کام نہیں کر دیاں، اے نعرے تے شیر کام کر دیں. اے جیڑے شیر پڑھ دے ہو نا یہ تے بڑیاں تقریراں کرے فیل ہو جاندیاں، جدے شیر کام کر جاندے تے نعرے کام کر دیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ قضاء وعبداللہ بن رواحہ بین یدی رسول اللہ یمشی ویقول. نبی پاک جدوں مکے وچ داخل ہوئے نا پڑھیا جی شکر ہے معاف کرے تو نہیں پڑھا دیتا رو معلوم ایدھر میں نو تک کیا بیٹھے رہنا اٹھنا نہیں، ایدھر تھوڑے جے پیچھے ہونا تھوڑے جے. حضور پاک جدوں مکے وچ داخل ہوئے نا تے ہینج کر کے اگے ٹردے سن عبداللہ بن رواحہ. یہ عبداللہ بن رواحہ کا طریق تھا. آگے چلتے تھے اور شیر پڑھتے تھے. شیر کیڑا ہونا ساری دنیا ہوتے حرم وچ داخل ہو کے کر دی لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. تو پتر عبداللہ بن رواحہ او دے تو زیادہ توحید کینوں سمجھے کر کے اگے ٹردے سن حضور دے اگے حضور دے اگے ایسے چلتے تھے اور پڑھتے تھے خلو بن الکفار ان سبیلہی الیوم ندربکم علی تنزیلہی. او کافروں دے او پترو او جے تواڈے ماں دا دودھ پیتا ہے تے سامنے آؤ، جو محمد کے سامنے آئے گا اس کا سر دھڑ کے ساتھ نہیں رہے گا. آپ بولو لبیک لبیک، ہاتھ چوک کے بولو یا رسول لبیک لبیک. یہ اے میں گپ نہیں سنا رہا تو انہا حدیثاں سنا دا پہاں. حضرت عمر فاروق نے چھکی تلوار، حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تقول الشیر فی حرم و بین ید رسول اللہ. حضور دے اگے کہ تو شیر پہ پڑھنا ہے اور یہ اللہ کا حرم ہے، شیر کی جگہ نہیں. یہ حضرت عمر نے فرمایا تو نبی پاک نے فرمایا دعو خلی عنہ خلی یا عمر خلی. اوے عمر پیچھے آجو مت رو کسے. آج جو اس کا کلام کافروں کے سینے چیر رہا ہے وہ تیر اور تلوار بھی نہیں چیر سکتے. تو جیلوں میں چاہیے آواز آنی چاہیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زور دا بولو. تو اب آپ سمجھیں لوٹیں، اب آپ سمجھیں کہ حضور کی شان کے ساتھ حضور کی شان کے برابر کسی کی شان. جب آپ یہ سمجھ چکے کہ حضور کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اب سمجھو مقام اہل بیت. اب جانیے کہ حسن کون ہے.
علیہ السلام. اب جانیے کہ حسین کون ہے. علیہ السلام فرمایا حسن منی جے نال دا کوئی نہیں نا. اے دماغ کچھ رکھو جملہ. جے نال دا چاچو جے نال دا کوئی نہیں نا او پیا فرماندا جی حسن میرے وچوں. ایک باری پھر سنو اے دیتے سبحان اللہ کیوں نہیں آکی کہ خارجی ہو آکھو سبحان اللہ. جو حضور کی اولاد کے لیے بھی نہ بول سکے ہے وہ بھی دوزخ کا کتا. تو جو اصحاب پر بھونکے ہے وہ بھی ماؤ دی نسلی نہیں. اے پاک باز ماؤں کی اولادیں ہوتی ہیں جو صحاب کا نام سن کر چہرہ گلاب بن جاتا ہے تو اہل بیت کا لوت گلاب مہکنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جی توجہ جی توجہ. اب آپ یہ غور فرمائیں حسن مجھ سے ہے. حسن حسین مجھ سے ہے. علی مجھ سے ہے. حسن مجھ سے ہے. حسین مجھ سے ہے. علی مجھ سے ہے. اور پاک بی بی کے لیے فرمایا بدا تم منی یہ تو ہے ہی میرے جگر دا ٹکڑا. پھر آئے سبحان اللہ. اس کو میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھتا رہا ہوں. این ممکن بات ہے کوئی مولوی ہوئے مگر حرامی ہوئے. این ممکن بات ہے کوئی پیر ہو مگر دلہ ہو. اب ان ساروں کو چیک کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جب رسول پاک کی آل کا ذکر ہو اور چہرہ ایسے کھل اٹھے پھر شجرے نہ پوچھنا دل میں یقین کر لینا کہ اس کی ماں نیک ہے باپ بھی ایک ہے. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن. اب بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. سارے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور اونچا بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کون ہے یہ بتائیں مجھے یہ کون ہے کہ مجھ سے ہیں یہ. اور کہیں فرما رہے ہیں ادھر توجہ رہے کہیں فرما رہے ہیں یہ مجھ سے اور کہیں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین. جدے نال دا کوئی نہیں. دھیان رہے گی جدے نال دا. پھر بولو سارے ہو جدے نال دا او پیا فرماندہ جدے نال دا کوئی نہیں. لیسا کمثلہ ہی او اللہ جی میں بالکل بے مثل خدائی وچے انج مصطفی وچ مصطفیٰ بے مثل ہے. وہ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے اور میں مطلب کیا اگر مجھے تخم سمجھتے ہو تو حسین کو درخت سمجھو اور اگر مجھے درخت سمجھتے ہو حسین کو پھل سمجھو. پھل سے پتہ چلتا ہے درخت کس کا ہے. اور مجھے تو اس بندے کی سمجھ نہیں آتی جو اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے. ابھی ربیع الاول آنے والی ہے ربیع الاول شریف. ہم یہاں پر نعلین شریف کا نقش لگائیں گے. شبی ہوتی ہے وہ نعلین شریف. ہمارا بس نہیں چلتا نہیں تو ہم کلیجہ چیر کر اس کے اندر رکھ دیں. ہم توجہ رہے ہم یا رسول ہم توجہ جی قبلہ ہمارا بس نہیں چلتا نہیں تو ہم تو دلوں کے اندر رکھ لیں لیکن یہاں پر لگا. آپ نے دیکھی ہوگی نعلین شریف دیکھی کس نے دیکھی. تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کر. آپ نے لگائی بھی ہوگی آپ نے بھی لگائی ہوگی آپ نے بھی لگائی ہوگی میں بھی لگاتا ہوں. اچھا جی وہ ہمارے سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. متفقہ اتفاق کیا گیا کہ سارے علماء لکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ گھر میں جس گھر میں یہ نقش نعلین ہو وہاں فتنے دور ہوں گے. نحوست ختم ہوگی بے برکتی ختم ہوگی برکت ہوگی فتنے ختم ہوں گے خیر ہوگی شر چلی جائے گی رحمت نازل ہوگی
بندوں کے دلوں میں حضور کا عشق بڑھتا چلا جائے گا. ان ساری باتوں پہ کوئی کلام نہیں. کلام اس بات پر ہے کہ کیا یہ نقش جو ہم لگاتے ہیں یہ شبیہ کامل ہے نالین کی؟ اے مسئلہ پھر بھی برکت دے رہا. شبیہ کامل بھی نہیں. مثلا آپ نے اتنا سا لگایا ہے نالین, آپ کا تو امامہ بھی بہت خوبصورت ہے, اس پر جچے گا بھی بہت لگائیے گا ماشاءاللہ. اب آپ یہاں پر اس کو لٹکاتے ہیں لگاتے ہیں شبیہ کو, تو مجھے آپ بتا دیجئے قبلہ نوری صاحب کیا حضور کی نالین اتنی سی؟ تو شبیہ کامل تو نہیں ہے, شبیہ ناقص ہے. چونکہ شبیہ کامل یہ ہے کہ جیسے حضور کی نالین کا وہ 1 فٹ کی ہے یا 12 انچ کی, 7 انچ کی, 9 انچ کی, جتنے انچ کی بھی وہ ہو تو اس کے مطابق ہی بنے. اور وہ اگر چمڑے کی ہے تو شبیہ بھی چمڑے کی بنے, لیکن یہ تو پلاسٹک کی ہوتی ہے. تو شبیہ تو ہے مگر شبیہ کامل نہیں ہے, پلاسٹک کی. اور پھر اس کے قد میں بھی فرق ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو نوری صاحب کا امامہ ہے, یہ نوری صاحب ادھر دیکھو تو صحیح, تم کو دیکھ لے بندہ, تو نوری صاحب کا جو امامہ ہے یہ میرے جان آپ پر قربان آپ کے امامے کی شبیہ ہے. تو کہاں سے شبیہ؟ یا حضرت صاحب قبلہ عالم کی جو اینک مبارک ہے وہ اس اینک کی شبیہ ہے. تو کہاں سے شبیہ ہے؟ اس کا فریم اور ان کا فریم اور رنگ میں بھی فرق ہے, شیشے کے سائز میں بھی فرق ہے. اور اگلی بات آپ کو پتا ہوگی اس کے نمبر شمبر میں بھی فرق ہوگا. وہ تو دیکھنے والا نہیں, پہننے والا ہی بتا سکتا ہے کہ نمبرنگ میں بھی فرق ہے. تو شبیہ ناقص ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ آپ کی جیکٹ, اس جیکٹ کی شبیہ ہے, کہاں سے شبیہ ہے؟ یہ وی ہے اور یہ یو کی طرح ہے, گلیاں میں بھی فرق ہے, نکی آدن بین ہے, تو اے وی ہے. وہ میری جان شبیہ کامل ہونے کے لیے رنگ بھی وہی ہو, رنگ بھی وہی, پھر بولو رنگ بھی, مزاج بھی وہی, مٹیریل بھی وہی ہو. مثلا نالین شریف چمڑے کی ہے تو یہ جو ہمارے پاس شبیہ ہے برکت دیتی ہے, لیکن یہ پلاسٹک کی ہے. اور پھر کارخانہ جو ہے وہ نالین شریف مدینہ شریف میں بنی ہے, یہ کراچی کے کسی کارخانے میں یا لاہور کے کسی کارخانے میں بنائی گئی, بنانے والے بھی بندے ہیں. اب آئیے حسنین کی طرف, یہ دونوں بھی شبیہ ہیں, یہ دونوں بھی شبیہ ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شبیہ کس کی ہیں اور کیا کامل شبیہ ہیں یا کامل شبیہ نہیں ہیں. اب یہ دیکھنا ہے پیارے, یہ شبیہ ہیں مصطفیٰ کی, دھیان رہے یہ شبیہ کس کی ہیں, اور بنانے والا کون ہے؟ بندہ نہیں ہے. ایک باری پھر سن لو, بنانے والا بندہ نہیں ہے جس نے ان کو شبیہ بنایا, بس وہ فوٹو پہ فوٹو بنائی. یہ بندہ نہیں ہے کہ نک پتلا ہو جائے, ذرا موٹا ہو جائے, اے سراخ چھوٹا ہو جائے, اے وڈا ہو جائے, کان وڈے ہو جائیں یا نکے ہو جائیں, نہ, اے بنانے والا ہے اللہ. اے بنانے والا کون ہے؟ اور جو کارخانے میں بن رہی ہے, قدرت کے کارخانے میں بنانے والا اللہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے, اگر تم حافظ بیٹھے ہوئے ہو کچھ دو چار, اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ ماؤں کے رحموں میں فوٹو کھینچتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے, ماؤں کے رحموں میں فوٹو کھینچتا ہے جیسے وہ ہر ایک کی تصویر اس نے جدا بنائی ہے. لیکن آپ جس شبیہ کی ہم بات کر رہے ہیں, آؤ ذرا ذکر حسین سنو. اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی تصویریں میں نے جب کھینچی, شبیہ بنایا, انہیں شبیہ نویں فوٹو نہیں بنائی, میں نویں شبیہ والے کے پہلے ایک چیز ہوتی ہے. مثلا یہ اس مائک کی شبیہ بنانی ہے تو مائک کو دیکھنا ہوگا تاکہ فرق نہ آئے شبیہ میں. اللہ کی نظر میں ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت ہے محمد عربی کی. اب اللہ نے شبیہ بنانی ہے محمد عربی کی, بندے نے نہیں بنانی, اللہ نے بنانی ہے. اور جب اللہ نے شبیہ بنائی اور نام حسن اور حسین رکھا, جبھی صدیق اکبر پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت حسن کو اٹھا کر اچھالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری ماں اور میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے, تجھے دیکھ کر علی نہیں نظر آتے, محمد نظر آتے. بتائیں اب بھی, چلو بولو لبیک بولو.
دسیا بھی ہے میرے ماشاءاللہ مجھے بھی بات نہ میں نہیں کرنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر غور فرماؤ شبی کس نے بنائی مل کر بولو کس نے بنائی ہاتھ اٹھے کر کے بولو کہیں بنائی پھر بولو کہیں بنائی انہوں نے نام کس رکھیا ڈر کے کیوں بول دے ہو اللہ نے کس نے رکھا شبی کس نے بنائی جنت کے جوانوں کا سردار کس نے بنایا او ملا تیری مت ماری ہوئی رب انہیں شبی مصطفیٰ بنائے رب انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنائے اور حتیٰ کہ مصطفیٰ یہاں تک اعلان کریں یہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں آپ نے پہلے سنی نہ ہوگی توجہ کرنا آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ یہ اور روایت ہے اور میں جو پڑھنے لگا ہوں یہ اور ہے فرمایا میری امت میں من احبہما جس نے ان دونوں کو محبوب بنایا میں محمد اعلان کرتا ہوں قد احببتہ جیسے ہی وہ حسین اور حسن کو محبوب بنائے گا اسی لمحے میں محمد اسے محبوب بنا لوں گا بھائی آپ نے اگر رات کو محبوب بنایا رات کی اور آپ کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو گئی حضور نے صبح نہیں محبوب بنانا آپ کو آپ نے صبح اگر محبوب بنایا انہیں تو دوپہر تک حضور نے انتظار نہیں فرمانا حضور فرما رہے ہیں جس نے ان سے محبت کی پہلی تو حدیث یہ تھی نا اس نے مجھ سے کی یہ اور ہے جس نے ان سے محبت کی قد احببتہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے قد احببتہ جس نے ان سے محبت کی میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا اور جسے میں محبوب بناتا ہوں خدا اسے محبوب بنا لیتا ہے یا محمد اب جن بندوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگ ہیں ہمارے درمیان وہ سنیت کا لبادہ اڑے ہوئے اہل بیت کا جیسے ہی ذکر آتا ہے ان کے ماتھوں پر بل پڑ جاتے ہیں اور ہمیں تو بڑا پرانا تجربہ ہے ہم تو شکلیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بہت پرانا تجربہ ہے ہمیں ان کے پیٹ میں کڑل ہے وٹ ہے ان کے ماتھوں پر بل ہے ان کا رنگ فق ہے کیوں کہ اصل میں ان کا جو نطفہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے وگرنہ حضور تو فرما چکے کہ رب نے اپنی تقدیر میں جسے اپنا محبوب بنانا ہو اسے محب اہل بیت کرتا ہے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اب اس کا علاج کیا کیا جائے مجھے جواب دے اس کا علاج ہے کسی کے پاس میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ سبق ہمیں کسی شیعہ ذاکر سے نہیں سیکھنا یہ سبق سکھانے والا امت میں پہلا بندہ ابو بکر صدیق پہلا بندہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جس نے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی تو لگاؤ فتویٰ ان پر جاؤ خلیفہ اول ہے بلا فسق خلیفہ ہے مصطفیٰ کریم کا جار ہے حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار تک لے جانے والا ہے اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر تم سے جملہ سنبھالنے ہو اب چکتراوانا جملہ ہے اگر سنبھال سکو تو سنبھالنا یہ اتنا عرصہ جو لگا حضور کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے اتنے دن لگے کیوں لگے آصف بن برکشیہ نے کہا تھا حضرت سلیمان کو میں ابھی بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آتا ہوں آنکھ بند کرو کھولو سامنے تخت ہوئے گا کہاں آصف بن برکشیہ کہاں محمد عربی او بیٹیا پھر ٹائم کیوں لگا ماننا پڑے گا حضور صدیق کے ساتھ اکیلے میں کچھ لمحات گزارنا چاہتے تھے زور دا بولو ایک باری زور دا اور اللہ راضی اللہ میرے اچھا اب مجھے بتائیں علی 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 اب مجھے سمجھائیں یہ صدیق اکبر یہ فرما رہے ہیں اگر ایک طرف میری اولاد کھڑی ہو اتیان سنے جے ایک طرف
میری اولاد کھڑی ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کی اولاد کھڑی ہو. فرمایا ابو بکر کو ابو بکر کے رب کی قسم جس کی طرف ابو بکر کا دل کھچتا ہے وہ میرے بچے نہیں ہیں مصطفیٰ کے بچے ہیں. یار تساں ایویں خام خواہ پنگا لیندے ہو تو خدا دیو بندیو صحابہ نو تکو کے کری جاندے. اور دوسری بات یہ صحابہ پاک نے قسم قرآن شریف دی 63 سال دی عمر ہے حضرت 63 سال دی حضرت ابو بکر صدیق دی او تھے جتھے کیمرے لگے ہونے ایس منڈے دے اے جتھے بلب بل رہا اتنے دوروں امام حسن آ رہے ہیں مسجد اندر بڑھن لگے مسجدیں چھوٹیاں سن اس ویلے مسجد نبوی او تو اندر دروازے چو بڑے حضرت ابو بکر صدیق ممبر تے بیٹھے ہوئے سن تو ممبر تے کیڑی جگہ جتھے حضور دے پیر مبارک رہنے تیان چ رکھنا گل تیان چ رکھنا ممبر پر کس جگہ بیٹھے تھے جہاں حضور کے نظر پڑ گئی بڑے بڑے ججل صحابہ بیٹھے ہوئے نظر پڑ گئی حضرت امام حسن پر ابو بکر اٹھے دوڑ لگائی اور جا کر اسے اٹھایا شہزادے کو آنکھیں چومیں ہاتھ چومیں سینہ چوما کپڑا اٹھا کر یہ کمیز کا تو نی مبارک چومیں اور چمڑے کے بعد اپنے مونڈے دے چکیا چوکے بوڑھے ابو بکر ایک 11 سال کے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لا رہے ہیں اور اب بیٹھتے کہاں تھے جہاں حضور کے قدم تھے تو لا کر شہزادے کو اس جگہ نہیں بٹھایا جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے بلکہ اٹھا کر وہاں بٹھایا جہاں محمد بیٹھتے تھے. اب کہہ دو ذرا آخری ٹھنڈک دل دا چین بھائی جنہ دے ہاتھ سلامت نے ہاتھ کھڑے کر کے بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین آخری ٹھنڈک دل دا چین آخری ٹھنڈک دل دا چین. اب مجھے آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے وہاں لا کر بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کیا کیا کہ آپ چپ ہو جائیں نا چپ ابھی بھی نہیں ہو رہے. یکرمہ ویعظمہ ویجللہ ویبجلہ اے سارا کچھ کرن تو بعد ویقبلہ اے چمے لین تو بعد عزت کرن تو بعد اتے بٹھان تو بعد ایک جملہ کیا جے کرے ہے دلوں میں طاقت سننا پوری جماعت صحابہ کی دیکھ رہی ہے اور سامنے بٹھا کر کہا شہزادے 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 تو وہ ہے جس پر ابو بکر کی ماں بھی قربان ابو بکر کا باپ بھی قربان. اور بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین ساڑھے منہ وچوں جناب نعرہ نہ نکلے تو صدیق فرمان میری ماں قربان. اور جنیاں ہوش کر سنیت اس کو کہتے ہیں اسے سنیت کہتے ہیں. تو صدیقی ہے اگر تو غور کر تیرا مرشد کیا کر رہا ہے. ارے اگر تو فاروقی ہے تو غور کر فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں تو وہ ہے حسن کہ ابو بکر کی ماں جو صحابیاں ہیں اچھا بولو جو کون ہے اور ابو بکر پاک کے باپ جو کون ہے ان کا کہہ رہے ہیں تجھ پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان. تو شبیہ ہے مگر علی کی نہیں محمد الرسول اللہ. ہمیں ایسی تکلیف اور حضرت ابو عمر فاروقی بھی سن لو انہاں تے لکھوا لے اسی حالانکہ اے پکے جنتی نے لکھوان تو پہلے اچھا بولو لکھوان تو پہلے کی نے حضور نے فرمایا دا جڑے پکے اشرا مبشرہ اشرا آدم 10 نو مبشرہ جنہوں بشارت دی گئی ہے آپ بھی سید مبشر شاہ صاحب نے تو مبشر کہتے ہیں مبشر ہو تو بشارت دینے والا مبشر ہو بشارت دیا گیا اشرا مبشرہ دو جنہوں بشارت دیتی گئی. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ یہ سارے جنتی ہیں جنتی گروہ ہے. لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک پہلوان ہے ہر امت میں اور میری امت کا بھی ایک پہلوان ہے اس کا نام عمر فاروق ہے. پھر حضور نے فرمایا میں جنت وچ بڑھیا ایڈا وڈا محل میں تکیا زمرد یقوت دیاں کنداں بڑیاں ہوئی دیاں. میں پوچھیا جبریل نو اے محل کیدا ہے کس دا ہے مینوں جبریل نے کہا اے محل ہاشمی جنے دا ہے اور میں آخیا ہاشمی تو میں آپ ہاں. اگوں جبریل کیا جان قربان کراں تہاڈیاں قدماں تے
ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਮਰ फारूक है मेरे कलेजे के टुकड़ों शान है हजरत उमर फारूक की ये कि इनको तो जन्नती हजूर ने फरमा दिया इनका महल भी हजूर देखा है और हजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं पावे कोई मिर्जा कुत्ता भौंके समझ आ रही मेरे बाद कोई नबी ये मौजू नहीं मेरा वगरना उदे भी मैं छक्के छुड़ाने सन वैसे वैसे फरिश्तियां काफी छुड़ा देते हैं हजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं लेकिन ये औसाफे नबूवत उम्र में थे लेकिन मेरे बाद है कोई नहीं इसीलिए हजूर के चारों बेटे विसाल फरमा गए एक रवायत में 3 बेटे हैं एक में 4 हैं चारों विसाल फरमा गए क्योंकि हर नबी के बेटे नबी हुए हैं अल्लाह ने हजूर की औलाद सैयदा ज़ारा से चलाई सैयदा ज़ारा से आपके नरीना बेटे परवरदिगार आलम ने वापस बुलाए क्यों अगर जिंदा होते जाहिरन और नबी ना होते तो ये मकाम में फर्क था ये हजूर की मकाम में फर्क था कि हर नबी का बेटा नबी हो और इनका ना हो तो हजूर के मकाम में फर्क था कि रहता और नबी ना होता और अगर नबी होता फिर हजूर की शान में फर्क था कि हजूर के बाद क्यों नबी की जरूरत पड़ गई रब ने फरमाया ना तेरे मकाम विच फर्क आन देंगा ना तेरी शान विच फर्क आन देंगा ते रही तेरी औलाद तेरी एक ही बेटी से वो औलाद होगी कि जिधर देखा जाएगा सैयदी नजर आएगा अख दी ठंडक दिल दा चैन आबाब और फरमाओ तो ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखवाने की क्या जरूरत पड़ गई क्या पड़ गई अब मदीने शरीफ में तो एक वाकया पेश आया अच्छा वाकया ये पेश आया कि मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में एक बंदा नवा नवा आया हुण मैनू की पता सी इत्थे आउणा ये तो मैनू ले आया किथे बिल्ला इसको मैं प्यार से आंखा बिल्लियां ना बिल्ला कहता हूँ बिल्ला भाई तो मैं इनको हाजी साहब के साथ में आया हूँ इन्होंने पता सी किधर किधर जाना है ये सन अगे ले आए समझ आई जे नवा बंदा आवे तो तो पूछना पवे यार भाई किथे जाना है कीकर जाना है मैनू तो तुहाडा नाम नहीं पता जिन्हें मैनू बुलाया ए चाचू मैनू फोन करके कहा मैं आ जाऊंगा मेरी भी फकीरी की ये हालत है अल्लाह की कसम है हालत मेरी है तो मैं तो बड़ा खुश होया इस मेरे बड़े पैसे पढ़ा देते मैनू इतने कितने किसे पढ़ाए तो ना कभी हमने तकरीरें तय करना इतने दो इतने दो इतने दो इतने दो इतने दो यूं करो यहाँ करो ना ना अल्लाह पाक फरमाता है कि जिन्हें आयतां कुरान दियां वेचियां तय करके उन्होंने ढिड्डां विच दोज़ख दी अग चलो मेरे बच्चों इन्होंने मैनू हुक्म फरमाया मैं आ गया तुहाडे सामने हाजिर हो गया ये अगे अगे कोई जना होया जिस मैनू दस्सिया मैनू तो नहीं सी पता था किते जाना ये मुझे पकड़ के ले आए हम आ गए अच्छा अब बताओ मदीने में एक नया बंदा आया उसको तो रास्ते का नहीं था पता वो मदीने में पहुंच गया उसने कहा इना बैतु मलिक मदीने मदीने के बादशाह का घर मदीने के सुल्तान का वो इमाम हसन पाक ते हजरत उमर के बेटे दोनों खेल रहे थे वो हजरत उमर के ज़माना खिलाफत था अमीरुल मोमिनीन आप थे उन्हें फटोफट जाके उन्होंने क्या भाई इधर जाएगा इन जाएगा इधर जाएगा अगे मेरे अबू दा घर है वही अमीरुल मोमिनीन ने हजरत इमाम हसन ने चंड कट मारी उन्होंने आपने फरमाया तुम इन्हू गलत गाइड कर दे ये नहीं पूछ रहे आप गुलाम का घर किथे ये पूछ रहे बादशाह का घर किथे और तुम्हारा बाप और तुम मेरे नाने के गुलाम हो और वो बादशाह का पूछ रहा है उन्होंने अब लड़कों में बात जहरी बात है उनको थोड़ी सी नागवारी हुई वो तो दोस्त थे तो दोस्त से नागवारी कर लेता है उन्होंने जाकर अपने अबू से बोला अबू जी बड़ा अजीबोगरीब क्या है उन्होंने मैनू एक चंड कट मारी है हसन पाक ने नाल उन्हें एक क्या भाई तू तो तेरा प्यो जड़ा है वो तो साडे नाने दे गुलाम तो पूछ रहा है वो बादशाह दा आपने फरमाया पुत्र तू एक कन्ना नाल सुने उन्हें क्या भाई तू तो तेरा प्यो गुलाम ने साडे उन्हें कहा अब्बा जी ए गल है हुण लाओ फतवा वो खुदा दियो बंदे सीधी सीधी डगर चलो तन मन धन अहले बैत पे कुर्बान करो उन्होंने कहा जाओ और जाकर लिखवा कर ले आओ अब बेटा गया लिखवा कर ले आया अब ख्याल ये था अभी दरबार मुनक्कद करेंगे उनको बुलाएंगे और डांटेंगे आपने कैसे कह दिया कि हम गुलाम हैं हम तो अमीरुल मोमिनीन हैं तो ख्याल होगा शायद उनका लेकिन हजरत जब तहरीर आई सबसे पहले इस बुढ़े आसमान की अख ने एक नजारा तकिया है कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस तहरीर को पहले तो अपनी आंखों से लगाया
اسے چوما, تقبیل فرمائی, چم کے اکھن اللہ کے فرمایا فائزہ متو, اور سنو میرے گھر والے ہو, جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ فائزہ دفن تو مونی, اور تم مجھے دفن کر لو تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھنا. جب تیسرے سوال پر مجھ سے پوچھیں گے فرشتے اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, کیا کہتا تھا, تو میں چپکے سے پرچہ نکال کے دکھاؤں گا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ان کے تو بچے بھی مجھے ان کا غلام کہتے ہیں. بس میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو میرے دوستوں, ان کی محبت. اب دیکھو یہ صحابہ ان سے محبت کر رہے ہیں, ہماری جان صحابہ پر قربان ہے. ہمارا کسی ایسے بندے سے کوئی تعلق نہیں جو صحابہ پاک پر توان کرے, مگر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کو, یہ اہل بیت پہچانے کس کی اہل بیت ہے. یہ حضور کے جانشین ہیں, جس طرح صحابہ پاک جانشین ہیں اس طرح حضور کا خون ان کے اندر موجود ہے, حسنین کریمین کے اندر. اور حضور علیہ السلام نے 2 ٹوک لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا, جو ان سے محبت کرے گا میرے محل میں قیامت کے دن جنت میں میرا خدمتگار بن کے جائے گا. ان کی والدہ کے متعلق فرمایا, ان کے ابو جان کے متعلق فرمایا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, راوی کا نام ہے سیدنا عمر فاروق. جنا ویکھو کس کمال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میرے ان کانوں نے حضور سے سنا, حضور نے فرمایا میں تے میری تی تے علی تے حسن تے حسین اساں پنجے ایک کبے وچ ہوواਂਗੇ جیدی چھت اللہ دے عرش دے ہوئے گا, اللہ کے عرش کے پھٹے یا جو بھی چھت ہوگی اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ, میں نے اپنے آقا و مولا سے پوچھا حضور آپ نے بار بار ہمیں کہا کہ ہم گٹھے ہوں گے, تو جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا گھبرانا, جہاں ہم ہوں گے ہماری محبت والے بھی ساتھ ہوں. یہاں کسی کے دماغ میں یہ خلل نہ آئے کہ ابو بکر کہیں اور ہوں گے اور عمر کہیں اور ہوں گے. پتر لگ دے ہو جیڑا انہوں وقت کرنا چاہتا ہے کن کھول کے سن لے, تو کون جمعہ ہے وقت کرنا لا, تو آج 14ویں صدی پہ جمدہ ہے. تو وہ نہیں جنہ موڑیاں ہوتے حسنین نو چاہیا ہی, تو جیڑا صرف قبلہ ایک نام سن کر حسن حسین پاک کا حالی بلے بلے کر دے وے, وہ جنت میں ان کے ساتھ ہے. تو جیڑا مونڈے تے چک کے مدینے دیا گلیاں پھرے ہو دا عالم کیا ہو.